اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. دم، قیح، پیپ جب نکلیں بدن سے تجاوز کریں اس جگہ تک جس جگہ کو لاحق ہے تطہیر کا حکم، تو اب یہ ناقض وضو ہے. قیح منہ بھر آ گئی، یہ بھی ناقض وضو ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خارج من غیر سبیلین وضو کا ناقض نہیں. دلیل حدیث پاک. عقلی دلیل کہ اصابت کی جگہ کے غیر کا دھونا، تین اعضاء کا دھونا، چوتھے کا مسح، نجاست یہاں سے نہیں نکلی، وہ نکلی ہے شرمگاہوں سے. یہ غسل امر تعبدی ہے، تو جو امر تعبدی ہوتا ہے اس پر اس کی علت تلاش کر کے وہ متعدی نہیں ہو سکتا، وہ مورد نص پر بند ہوتا ہے، تو وہ ہے مخرج معتاد. ہماری دلیل حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک. جی اب توجہ، جو شوافی نے کہا ہے اور امام ظفر کا مذہب آگے آ رہا ہے. اور اس لیے کہ نجاست کا نکلنا یہ مؤثر ہے طہارت کے زوال میں. نجاست بدن سے نکلے یہ زوال طہارت میں مؤثر ہے، اور یہ قدر اصل کے اندر جہاں سے نکلی ہے معقول ہے. کیا ہے؟ ظاہر جہاں سے نجاست یعنی وہ زوال طہارت میں مؤثر ہے. زوال طہارت میں مؤثر ہے، یہ بات تو معقول ہے. ظاہر جب گندگی نکلی ہے تو طہارت ختم ہو گئی. یہ بات تو معقول ہے. اے مدرکن بعقولنا. جی کیونکہ طہارت مان نجاست یہ دونوں ضدیں ہیں. پس جب متصف ہو گئی نجاست کے ساتھ کوئی جگہ تو زائل ہوگی طہارت اس جگہ کی کہ کوئی طہارت زائل ہوگی. اب 4 اعضاء پر اختصار. اصول فقہ میں آپ نے تفصیل پڑھی تھی کہ بول و براز کی وجہ سے جیسے منی نکلے تو سارا بدن دھونا ہے، اسی طرح اس کی وجہ سے بھی سارا بدن ہی دھونا چاہیے. لیکن منی کبھی کبھی نکلتی ہے، سارا بدن دھونا حرج نہیں ہے. بول و براز کثرت کے ساتھ ہیں، روز مرہ اور کئی بار ہیں. بول تو کم از کم. تو اب اگر ہر بار سارا بدن دھونے کا شریعت حکم دے تو مشکل ہے. تو پھر شریعت نے اس حکم میں تخفیف کی کہ بدن جہاں ختم ہوتا ہے، بدن طولن ارزن، طولن اوپر ختم ہوتا ہے چہرے پر، سر پر، نیچے ختم ہوتا ہے پاؤں پر، ارزن ختم ہوتا ہے بازوؤں پر. تو شریعت نے جہاں بدن ختم ہوتا ہے ان کو دھونے کا حکم دیا.
یہ تخفیف کے لیے، اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو یہ معقول ہے، یہ معقول چیز ہے۔ اب واپس، اور اقتصار اعضائے اربع پر یہ غیر معقول ہے۔ یہ 4 اعضاء پر اقتصار کرنا، سارا بدن نہ دھونا، یہ کیا ہے؟ لیکن اقتصار وہ جو کہ امر تعبدی ہے، لیکن یہ اقتصار متعدی ہوگا اول کے تعدی کی ضرورت کی وجہ سے، اول کے وجہ سے۔ اب اس کو حاشیے پر سمجھیں، کوئی بات پلے پڑے۔ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَتِ، ثابت کرنا نجاست کی صفت کا اس کے لیے جو نکلتا ہے سبیلین کے غیر سے، یہ ثابت کرنا بطریق یہ ثابت کرنا قیاس ہے۔ بیان اس کا وجہ واضح پر، علی وجہ واضح محتاج ہے اصل اور فرع کے ذکر کی طرف اور قیاس کے، پس ضروری ہے ہم پر کہ ہم ذکر کریں جمالاً۔ ہم کہتے ہیں قیاس ظاہر کرنا مذکورین میں سے ایک کے حکم کی مثل کو اس کی علت کی مثل کے ساتھ ظاہر کرنا دوسرے میں، جی یہی قیاس ہے۔ پس مذکور اول وہ اصل ہے اور ثانی وہ، اور شرط اس کی قیاس کی یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص الحکم بنص آخر، کوئی نص اور ایسی نہ ہو جو کہے کہ یہ حکم خاص آگے متعدی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ نہ ہو وہ حکم معدول بے عن القیاس، قیاس سے وہ پھیرا ہوا نہ ہو، جیسا کہ ناسیاً کھانے کے ساتھ روزے کا باقی رہنا، یہ معدول بے عن القیاس ہے۔ قیاس تو کہتا ہے کیا ہونا چاہیے لیکن نہیں ٹوٹا، اب اس پر خاطان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی جو کہ ثابت ہے نص کے ساتھ، متعدی ہو بے عین ہی فرع کی طرف جو نظیر ہے اس حکم شرعی کی، جی، اور اس میں نص کوئی نہیں ہے، یہ بے عین ہی وہ حکم جائے، حکم بدل نہ جائے۔ اور معرفت اس تفصیل معرفت و تفاصیل ذالک، اور وہ کہ بچا جاتا ہے اس سے بکل قید من القیود، اس کی جگہ اصول فقہ ہے تو وہ آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ۔ فنقول، اب ہم کہتے ہیں یہ استمید کے بعد، بہرحال اصل ما نحن فی میں وہ خارج من السبیلین ہے، یعنی غائط بول و براز، اور وہ مشتمل ہے معنی معقول پر، مشتمل ہے۔ اب وہ جو عبارت ہے نا والے انا وہ شروع ہو گئی ہے، یہ مشتمل ہے کس پر؟ اور وہ یہ ہے کہ نکلنا نجاست کا اثر کرتا ہے زوال طہارت میں، کس سے؟ بے مخرج کی طہارت زائل ہو گئی ہے، مخرج کی طہارت زائل ہو گئی، کیوں؟ بوجہ متصف ہو جانے مخرج کے طہارت کی، اور وہ تلوث بن نجاست ہے کہ کوئی نہیں، کہ مال نجاست کے ساتھ ملوث ہو گئے، اور باقی بدن سے باعتبار اس کے کہ اتصاف بالحدث جو ہے نا یہ نہیں قبول کرتا کس کو؟ تجزو کو، جی۔ وَعَلَى مَعْنَى، اور اس معنی پر کیا ہے؟ وَعَلَى مَعْنَى مشتمل ہے غیر معقول معنی پر، ہاں جی، لفظ لکھا یشتمل پیچھے، ہاں، اور مشتمل ہے کس پر؟ معنی غیر معنی، وہ کیا ہے؟ وہ مشتمل، وہ اقتصار کرنا ہے کس پر؟ اور بہرحال فرع اس میں
یہ تو ہو گیا اصل. فرع اس میں پس وہ خارج من غیر السبیلین ہے، خارج من غیر سبیلین، اور یہ اس لیے کہ ہمارے علماء نے اعتبروا فاستنبطوا اعتبار کیا اور استنباط کیا کہ خارج من السبیلین ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ لکون ہی ناجسن خارجن. جی یہ من قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او جاء احد منکم من اور یہ نص معلول ہے اس وصف کے ساتھ، نجس خارج. کیوں؟ لظہور اثری بوجہ ظاہر ہونے اس کے اثر کے حکم معلل بے کی جنس میں. وہ کیا ہے؟ انتقاض طہارت اس کی جنس میں معلل بے ہے، وہ طہارت کا ٹوٹ جانا بے خروج دم حیض و نفاس. جی یہ بول و براز نہیں ہے. اور پایا انہوں نے اس کو خارج من غیر سبیلین میں، پس متعدی کیا حکم اول اس کی طرف، اور متعدی ہوا حکم ثانی اور وہ اقتصار علی الازاربہ ہے اس کی طرف بھی، کہ جب نجاست بول و براز ہو تو پھر 4 پر اقتصار ہے، تو لہٰذا اگر اور جگہوں سے نجاست نکلے گی تو پھر یہ حکم ادھر متعدی ہوگا. جی بھئی اس کی طرف بھی ضرور آتا تعدل اول ہے، اول کی تعدی، چونکہ اول میں تعدی ہے جو پہلا تھا تو اس میں بھی ہوگا. جی اس لیے کہ اگر نہ متعدی ہو یہ اس 4 اعضاء کی طرف تو کیا ہو جائے گا؟ متغیر ہو جائے گا نص کا حکم کس کے ساتھ، اور یہ بات تو فاسد کر دے گی قیاس کو، جیسا کہ مخفی نہیں. مؤثرن، جی توجہ، اگر ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ یہ مؤثر ہے کس میں؟ سارے بدن میں، تو فقولہ وہذا القدر متن چو وہذا القدر یہ غیر مستقیم ہے، سارے میں نہیں ہے. کیوں؟ بوجہ یقین اس بات کے کہ نجس ہونا سارے بدن کا نجاست کے نکلنے کے ساتھ ایک جگہ سے عقل نہیں اس کو سمجھ سکتی. عقل اس کو، عقل تو یہی سمجھتی ہے کہ جتنی جگہ گندگی لگی ہے وہی نجس ہے. اور اگر ارادہ کریں کہ یہ مؤثر ہے زوال طہارت میں خروج کی جگہ میں، تو پس وہ اگرچہ معقول ہے لیکن اس کا متعدی کرنا قیاس کے ساتھ یہ نفع نہیں دیتا دوسری جگہ میں. اچھا جی، غیر معقول کہ اعضاء پر اختصار کرنا کیا ہے؟ یعنی عقل تقاضا کرتی ہے یہ کہ دھویا جائے بعدم ما. جی اور وہ بعض کون ہے؟ وذالک البعض فی الواقع وہ محل ہے کہ جس سے، لیکن شارع علیہ السلام نے اکتفا کیا مطلق سے اعضاء اربع کے ساتھ. یہ بات غیر معقول المعنی ہے، اور اس لیے کہ نجاست کا نکلنا مؤثر ہے طہارت کے زوال میں، اور یہ قدر اصل میں معقول ہے. اور اقتصار کرنا 4 اعضاء پر یہ غیر معقول ہے، لیکن متعدی ہوگا اول کے تعدی کی ضرورت کی وجہ سے. وہ اول کیڑا متعدی ہوگا؟ یعنی اقتصار وہ جو کہ امر تعبدی ہے. جب بولو براز ہو تو 4 طہارت ختم ہوتی ہے تو 4 پر اقتصار ہے. اسی طرح جب نجاست نکلے سبیلین کے غیر سے طہارت ختم ہو گئی ہے تو اب بھی اقتصار ہوگا 4 اعضاء پر. صرف اس جگہ کو نہیں دھوئیں گے، اس کو تو دھوئیں گے جہاں سے گندگی نکلی ہے، یعنی خون پیپ وغیرہ، لیکن اب بھی اس نجاست کی وجہ سے بھی حکم متعدی ہوگا. جیسے بول و براز میں شریعت نے کہا ہے کہ 4 اعضاء کا دھونا ہے،
اسی طرح سبیلین کے غیر سے نجاست نکلے گی تو پھر بھی اس حکم کو متعدی کریں گے کہ صرف یہی نہیں بلکہ 4 اعضاء کو دھونا ہے۔ دونوں سے مراد 3 کا دھونا اور 1 کا مسح۔ ہاں جی، اس لیے کہ نجاست کا نکلنا مؤثر ہے طہارت کے زوال میں، اور یہ قدر اصل میں معقول ہے، اور اقتصار کرنا 4 اعضاء پر غیر معقول ہے، لیکن متعدی ہوگا اول کی تعدی کی ضرورت کی وجہ سے۔ آگے سمجھ کہ جیسے غائط میں جی مال بھی دھونا ہے، 4 اعضاء بھی ہیں، اسی طرح سبیلین کے علاوہ جب نجاست نکلے گی تو مال بھی دھونا ہے، 4 اعضاء پر اقتصار بھی کرنا ہے۔ جی، غیر ان اب اگلا مسئلہ شروع۔ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحق حكم التطهير۔ صبر، یعنی وہ فرق بیان کرنا ہے کہ قبل دبر سے نجاست ظاہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، باقی جگہوں میں جو نجاست ہے وہ ظاہر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا جب تک وہ آگے نہیں چلتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ بیان کرنا ہے، سمجھے؟ مگر یہ کہ خروج کن سے لکھا نہیں، من غیر سبیلین بین استور، کوئی نہیں، غیر ان الخروج دے نال لکھیا، میں اتنے پوچھ رہا ہوں جتھے عبارت ہے یار، بس بول پو کہ اس پریشانی کیڑی بیکاری ٹور گئے ہو۔ مگر یہ کہ خروج کس سے؟ من غیر سبیلین، بات اس کی ہو رہی ہے، سبیلین کی نہیں، غیر سبیلین کی۔ مگر یہ کہ تھلے ہونا جو لکھا بچ جی، مگر یہ کہ خروج سبیلین کے غیر سے، یہ خروج محض متحقق ہوتا ہے سیلان کے ساتھ اس جگہ تک کہ لاحق ہو جائے اس کو حکم تطہیر کا۔ ولو بالقوہ لکھا کہ بھی کوئی نہیں لکھا، یہ بالقوہ دا مطلب ہے کہ ایک اتو خون نکلیا تھا، ایک بندہ اتو نو صاف کیتی گیا، پھیلن نہیں دیتا، تب اس کے اندر قوت تھی کہ یہ پھیل سکتا تھا۔ یہ ساری جزیاں پیچھے گزری ہیں کہ ایک ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ تفصیل پیچھے پڑی ہے جی۔ تو اس میں جو خروج ہے نا، سبیلین کے غیر میں جو خروج ہے یہ متحقق ہوتا ہے جب وہ وہاں سے چلے، وہاں سے جب تک چلے نہیں تو خروج متحقق نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور دیکھ غیر ان الخروج یہ استدراک ہے جی، بے وہم تھا، اس کا جواب ہے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ فرع اور اصل جو ہوتے ہیں وہ تو متفاوت نہیں ہوتے جی۔ اصل کون ہے؟ غائط۔ فرع کون ہے؟ سبیلین کے غیر سے نجاست کا نکلنا۔ ان میں فرق متفاوت نہیں ہوتے۔ پس جب کہ اصل وہ جو کہ خارج معتاد واجب کرتا ہے کس کو؟ سائل ہو یا صرف ظاہر ہو جائے تو وہ طہارت ختم ہو گئی ہے، تو واجب ہے یہ کہ ہو غیر اس کا بھی اسی طرح۔ تو باقی جگہوں سے بھی اگر نجاست ظاہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں جب تک وہ آگے نہیں چلتی جی۔ تو یہ سوال تھا تو اس کا جواب دیا ہے، سنیں کہ بھئی خروج غیر سبیلین میں تب ہوگا جب وہ یہ بات پائی جائے گی، مگر یہ کہ خروج غیر سبیلین سے محض متحقق ہوگا سیلان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور انما یتحقق ہو، اس لیے کہ خروج کس کو کہتے ہیں؟ عبارت ہے انتقال کرنے سے محل باطن سے محل ظاہر کی طرف۔ محل باطن سے محل ظاہر کی طرف، تو دیکھیں بول مسانے میں، کس میں؟ تو وہاں سے چلے نالی کے اندر آئے تو جب احلیل کے سامنے آ گئے تو اس میں انتقال پایا گیا کہ نہیں؟ اور یہ جو دوسرا غائط ہے
وہ آنتڑیوں کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ تو جب وہ وہاں سے چل کر مقد کے منہ تک آیا ہے تو انتقال پایا گیا. کیا ہے کہ نہیں پایا گیا؟ لیکن یہاں اگر چمڑا اوپر سے ہٹا دے خون نظر آ جائے، یہ تو جہاں تھا وہی ہے کہ انتقال ہو گئے. یہ اصل سمجھیں جی کہ بھئی خروج عبارت ہے انتقال محل باطن سے کدھر؟ یہ ہے خروج. بالسیلان میں کہتا ہوں ہاں بے شک خروج نہیں متحقق ہوتا مگر اس لیے کہ وہ جو نہیں ہے نا سائل، وہ بعد ہے، وہ ظاہر ہوا ہے. سمجھے ہی؟ محض تجاوز کرنا ایسی جگہ کی طرف کہ لاحق ہے اس کو حکم تطہیر، پس نہیں احتیاجی اس کی طرف باوجہ متحقق ہونے نفس خروج کے. پس گویا کہ ارادہ کیا خروج جو موجب ہے لتطہیر جمیع الاعضاء، اور یہ کہ وہ نہیں متحقق ہوتا مگر الی موضع یلحقہ. اے شاباش من کر. مگر یہ کہ خروج سبیلین کے غیر سے محض متحقق ہوتا ہے سیلان ایسی جگہ کی طرف کہ لاحق ہے اس کو حکم تطہیر. من کر پھر مگر یہ کہ خروج سبیلین کے غیر سے محض متحقق ہوتا ہے سیلان کے ساتھ ایسی جگہ تک کہ لائق ہے اس کو تطہیر کا حکم. وبملء الفم فی القیء. بس. اور خروج متحقق ہوتا ہے قے میں منہ بھر کے ساتھ. قے میں منہ بھر کے ہو تو یہاں خروج متحقق ہوا ہے. کیا کہ سمجھے ہی؟ اور قے میں منہ بھر کے ساتھ. اور خروج انما یتحقق بالسیلان طباب ملء الفم. جی اور قے میں منہ بھر کے ساتھ. اگے دلیل اس پر لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة. اس لیے کہ چھلکے کے زیل ہونے کے ساتھ لکھی کو بین دلیل بین استور شاید دلیل ہے اس بات پر کہ خروج متحقق ہوتا ہے اس لیے کہ چمڑے کے چھلکے کے ذیل ہونے کے ساتھ نجاست ظاہر ہوئی ہے اپنے محل میں، تو وہ بادی یا بادیہ ہے، خارجہ نہیں ہے. وہ خارجہ بنے گی تو وہ طہارت کو توڑے گی. ٹھیک. تظہر النجاسۃ فی محلہا. اگر تو سوال کرے کہ جب تک نہیں ہے وہ حدث جی تو پھر نجس بھی نہ ہوگی، نجس بھی، اور جو بادی ہے وہ تو نجس نہیں ہے. تو پس کیسے کہا ہے کہ چھلکے کے زیل ہونے کے ساتھ زہر ہوگی ہے نجاست؟ یہ لفظ کیوں بولا ہے؟ جی کہنا تھا کہ زہر ہو گیا نیچے سے خون مثال کے طور پر، اس کو نجاست کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آگے بھی آ رہی تفصیل ہے کہ جب تک وہ نجس نہ بنے سبیلین کے غیر کا تو اس وقت تک وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. جی تو کیوں کہا ہے وَهِيَ لَيْسَتْ بِنَجَاسَةٍ، جب تک تجاوز نہ کرے اِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ. جواب بائیں طور کے بادی جو ہے نا یہ اندہ محمد رحمہ اللہ نجس ہے وے شیخین کے نزدیک نہیں ہے. جی تو بس نام رکھا صاحب ہدایہ نے بادی کا نجاست کن کے مذہب پر؟ بعض نے کہا ہے کہ نام رکھا ہے صاحب ہدایہ نے اس زہر ہونے والے کا نجاست بیعتبار معال کے. اگر یہ یہاں سے چل پڑے تو پھر یہ نجاست ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا کیا؟ نجاست. جی اس لیے کہ قشرہ کے زوال کے ساتھ اور چمڑا چھلکا
ظاہر ہو گئی ہے نجاست اپنے محل میں، پس ہوگی نجاست ظاہر ہونے والی نہ کہ نکلنے والی۔ اس لیے کہ کشرا کے زوال کے ساتھ ظاہر ہو گئی ہے نجاست اپنے محل میں، پس ہو گئی ہے نجاست ظاہر ہونے والی نہ کہ نکلنے والی۔ بخلاف السبیلین لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة يستدل بالظهور على الانتقال والخروج، برخلاف سبیلین کے، برخلاف سبیلین کے، کیونکہ سبیلین جو جگہ ہے نہیں ہے وہ جگہ نجاست کی۔ آپ کی احلیل کی جو منہ ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے کہ احلیل کا منہ کھولے تو یکدم نجاست نکلے۔ اسی طرح جو مقد ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے، نجاست پیچھے ہے آنتڑیوں میں، یہ دونوں نجاست کی جگہ جب نہیں ہے تو اب جب یہاں تک نجاست پہنچے گی تو انتقال پایا گیا، ابھی پڑھا ہے، تو پس دلیل پکڑی جائے گی احلیل پر، مقد پر، بول و براز کے ظہور کے ساتھ انتقال اور خروج پر۔ انتقال پایا گیا لہذا خروج پایا گیا، اس لیے یہ ظاہر ہوئے تو نجاست تو وضو ٹوٹ گیا، اور باقی جگہوں میں جب تک انتقال نہیں ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ سمجھے ہی؟ لیسا بموضع النجاست، جی پس بس بب ظہور کے، جب وہ بول و براز کی جگہ پر نجاست اندر سے آ گئی تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ تحقیق وہ منتقل ہو گئی اپنے، پس متحقق ہو گیا خروج لے وجود کہ اس کی حد پائی گئی، تعریف جب وہ پایا گئی کہ بھی یہی تھا کہ وہ منتقل ہو جائے محل سے تو وہ انتقال تو پایا گیا جی۔ اچھا جی، معنی برخلاف سبیلین کے، اس لیے کہ وہ جگہ کون بول و براز کی جگہ نہیں ہے موضع النجاست، میں ان کا منہ جو ہے وہ موضع نجاست نہیں، نجاست پیچھے ہے، پس دلیل پکڑی جائے گی ظہور کے ساتھ، یعنی ان کے منہ پر جب آ گئی کس پر دل پکڑی جائے گی؟ انتقال اور خروج پر۔ شاباش جی۔ برخلاف سبیلین کے، اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے موضع نجاست، پس دلیل پکڑی جائے گی ظہور کے ساتھ انتقال اور خروج پر۔ اب وہ کیا والا مسئلہ؟ وملء الفم ان يكون بحال لا يمكن ضبطه الا بتكلف لانه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا۔ اچھا جی، یہ ملء الفم کیا ہوتا ہے؟ کون؟ ملء الفم کیا ہوتا ہے؟ ملء الفم یہ ہے کہ وہ قے ایسی حالت کے ساتھ ہو کہ ناممکن ہو روکنا اس کا مگر بڑے تکلف کے ساتھ، مگر بڑے تکلف کے ساتھ۔ یہ تو اس کی تعریف آ گئی کہ ملء الفم کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ جو ملء الفم ہے یخرج ظاہراً غالباً، نکلی ہے ظاہر، بھئی جو منہ باہر ہے نا یہ چونکہ تکلف سے روکی ہے اس نے تو باہر آنا ہی تھا جی، لہذا روک لی ہے تب بھی، نکل گئی ہے تب بھی، روک لی ہے تب بھی، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ چیز موجود تھی تو لہذا یہ نکلی ہے ظاہر پر غالباً، پس اعتبار کیا جائے گا اس کا خارج، کہ جب منہ بھر آئی ہے اگرچہ روک لی ہے تب بھی کیا ہے؟ خارج ہو گئی ہے۔ تو ظاہر معدے سے آئی ہے تو معدے کے اندر سے جو آتی ہے وہ تو نجاست ہے جی، تو یہ منہ کی طرف سے نکلی ہے تو لہذا وضو ٹوٹ گیا جی۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اور ملء الفم یہ ہے کہ ہو کہ اس حال کے ساتھ کہ ناممکن ہو ضبط کرنا اس کا اور روکنا مگر تکلف کے ساتھ، بات ختم۔ اب یہ منہ بھر جب آ گئی ہے
یہ نہ بھی نکلے تب بھی وضو ٹوٹا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منہ بھر نکلی ہے ظاہراً، یعنی ظاہر پر نکلی ہے غالباً، پس اعتبار کیا جائے گا اس کا خارجاً لأنہ یخرج ظاہراً۔ جی خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قے ہے نا، اس کے لیے دو شبہ ہیں، ایک شبہ ظاہر کے ساتھ جب منہ کھلا ہو، منہ کھلا ہو تو یہ منہ ظاہر ہے، کھولیں تو یہ ظاہر کے ساتھ ہے، اور ایک شبہ باطن کے ساتھ جب منہ بند کریں تو منہ بند ہو تو یہ اندر ہے، کھولیں تو یہ۔ پس مناسب یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے مل کے حق میں اول کا، یعنی گویا منہ کھلا ہے، اس لیے کہ غالب تو خروج ہے، اس نے تو نکلنا ہے، اور غیر المل میں اعتبار کیا جائے کس کا کہ منہ بند ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ ظاہر جو ہے جو تھوڑی ہے اس کا ظاہر کیا ہے؟ عدم خروج ہے۔ سنیں اور کاشیہ بھی دیکھ لیں جڑے کو رہ گئے نہیں، او والاختصار دسے نہیں وہ بھی پڑھ، بس وہی پھر دوبارہ واپس فقانہ یمبغی بول دیتے ہیں کو نہیں ہو، فقانہ یمبغی مناسب یہ ہے یہ کہ دھویا جائے محل نجاست کو، یا یعنی عقل تو یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ جو معقول ہے واجب ہے اس کی تعدیت، وہ معقول کیا محل نجاست کا دھونا، اس لیے کہ ہم مکلف کیے گئے ہیں بالاعتبار و تعدیت الحکم، مکلف کتنے فاتابرو، جو اللہ رسول دے حکم نے سے مکلف نہیں ہونا دے، یہ مکلف ہے نا، کیا مکلف کیے گئے ہیں قیاس کرنے کے اور احکام کیوں متعدی کرنے کے۔ بہرحال وہ غیر معقول ہے، اور وہ تو اقتصار ہے کس پر؟ یہ غیر معقول ہے، تو نہیں منع اس کا متعدی ہونا ضمناً و، اس لیے کہ قیاس کی صحت کی شرط سے ہے یہ کہ متعدی ہو حکم جو ثابت ہے کس میں؟ بغیر تغیر کے۔ تو جس طرح بول و براز نکلے تو 4 اعضاء دھونے ہیں، اور جگہ سے نجاست نکلے تو یہ حکم بین ہی متعدی ہوگا، 4 اعضاء دھونے ہیں۔ اچھا جی 4 اعضاء نہیں مانے بے ضمن و ضرورتاً، اس لیے وہ سمجھ لئی، او غیر معقول، او 3 بھی تو 2 بھی تو 3 بھی غیر معقول۔ بعض نے کہا ہے کہ اختصار بھی معقول ہے، اختصار بھی، یہ 4 پر جو اختصار ہے یہ بھی، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ دھویا جائے کیا، مگر یہ کہ اختصار کیا گیا ہے 4 پر حرج کو ان چیزوں میں کہ کثیر ہے وقوع ان کا، وَيُعْتَادُ تَكْرَارُهُ، تو یہ بول و براز تو اکثر ہے، اور برقرار رکھا گیا ہے قیاس پر ان چیزوں میں جن میں وہ ہے حیض نفاس تے منی، اور جنابت نے نہ منی، کہ ان میں وہ کیا وہ اصل پر باقی ہے، اور یہ جو کثرت میں ہے اس میں جو ہے نا مجبوری ہے، حرج ہوگا، اس لیے 4 پر اختصار ہے۔ اچھا جی غیر معقول، جی یعنی یہ امر معقول من وجہ ہے، اور تو جو اس قسم کا ہو اس کی تعدی ٹھیک ہوتی ہے، تعدل اول کی تعدی بنا، اس لیے کہ اگر یہ 4 پر اختصار، اس لیے کہ اگر متعدی نہ ہو اس کی طرف تو پھر نص کا حکم بدل جائے گا تعلیل کے ساتھ، اور یہ تو قیاس کو کس طرح کہ بول و براز میں تو نجاست نکلے 4 اعضاء کا دھونا ہے، باقی جگہوں سے نجاست نکلے تو صرف اس جگہ کا دھونا ہے، 4 اعضاء نہیں دھونے، تو یہ قیاس فاسد ہو گیا کہ وہ حکم نہ گیا آگے۔ غیر ان الخروج، جی نہیں متحقق ہوتا خروج، اور نظر آئی نہیں متحقق ہوتا خروج مگر
اس لیے کہ ہر چمڑے کے نیچے رطوبت ہے. ہن سنی مثال دیندے نے مکی سے لے جیسا کہ گھر جب کہ منہدم ہو جائے تو جو ساکن تھا وہ ظاہر ہو جائے گا اندر بیٹھا ہوا، وہ منتقل عمودی نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ پہلے وہ دیواروں کے چھت کے اندر چھپا ہوا تھا، یہ اوپر سے ہٹائی ہیں تو وہ کیا ہو گئے؟ زہر ہو گئے. جی اور جنہیں کنیاں چیزیں نے کھانے والی ہیں تو چھلکا لاؤ تو وچوں زہر ہوندی کہ منتقل ہو جاندی ہے. بسیلان لا بزوال القشر قشر فقط، بھئی صرف چھلکے کو اتارنے سے نہیں چلے گا تو تب. اور محیط میں یہ ہے حد سیلان یہ کہ اوپر چڑھے اور دائیں بائیں گرے یا نہادے رو. جی عن ابی یوسف رحمہ اللہ یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ زن فتح جب وہ کھل گیا زخم کے سر پر اور ہو گیا اکثر میں راس سے اس کے سر سے اکثر ہو گیا، چاروں طرف تھوڑا پھیل گیا، اوپر کو نکل آیا تو اس سے زیادہ ہو گیا تو وضو صحیح یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا. اور درایا میں ہے کہ بنایا گیا قول محمد اصح. جی اور مختار امام سرخسی کا اول ہے اور وہی اولا ہے. جی منع ہوگی کرنے. یہ آ گیا پہلا مسئلہ. جی وقال زفر رحمه الله قليل الكي وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان یا لا یشترط تو بھی ٹھیک ہے اعتبارا بالمخرج المعتاد. بس توجہ جی. امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے قلیل قے اور کثیر قے برابر ہے فی نقض. نقض میں یہ برابر ہے. ہمارے نزدیک قلیل ناقض نہیں ہے، کثیر اندہ ظفر دونوں ایک مسئلہ. ایک اور اسی طرح نئی شرط کیا گیا سیلان. امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست ظاہر ہو، چمڑا ہٹ جائے، خون نظر آ جائے، رطوبت نظر آ گئی ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، سیلان شرط. اب دونوں مسئلوں میں اختلاف ہو گیا. جی وہ سیلان کا اعتبار نہیں کرتے. کیوں؟ وہ قیاس کرتے ہیں مخرج معتاد کے ساتھ. مخرج معتاد کون؟ قبل دبر. جیسے قبل دبر میں نجاست منہ پر آ جائے تو ناقض ہے، بھی پڑا ہے ناقض ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح جب یہ اوپر سے چمڑا ہٹ گیا ہے، نجاست سامنے آ گئی ہے تو لہذا یہ بھی ناقض ہے. یہ بھی اور سمجھ گئے ہو. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے قلیل قے اور کثیر قے برابر ہے نقض میں. اور اسی طرح نئی شرط کیا آپ نے، نئی شرط کیا گیا دونوں طرح سیلان کس میں؟ دم وغیرہ میں. قیاس کرتے ہوئے مخرج معتاد کے ساتھ. کنہوں نے قیاس کیا؟ امام ظفر رحمہ. مخرج معتاد میں اگر چیز منہ پر آ جائے تو ناقض ہے، لہذا باقی بھی ہیں. جی اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے قلیل قے اور کثیر قے برابر ہے نقض میں، اور اسی طرح نہیں شرط کیا گیا سیلان دم میں، اعتبار کرتے ہوئے مخرج معتاد کے ساتھ. اچھا جی. جی اعتباراً. جی یا یہ دلیل ہے دعوی خیر پر. جی کیڑی قیاس کرنا؟ دعوی خیر دعوے دو ہیں، کہ قلیل کثیر برابر ہے اور سیلان شرط نہیں ہے. دو دعوے. یا تو یہ دلیل ہے کس پر؟ دعوی کہ بے سیلان اس پر، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے نا وہ دلیل ہے اول دعوے پر. یا اول مجموع کی دلیل ہے اور حدیث اخیر کی ہے. بہرحال دلیلیں کس پر بنائی ہیں؟ جی آگے بس. اور امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل جو
سما ہے بے نقلی دلیل وہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان القلص حدث الحدث سنے ہی قلص کیا ہے حدث ہے جی سمجھے او قول علیہ السلام رواہ دارقطنی فی سنن من حدیث سوار بن مصعب بن زید بن علی عن ابیہ عن جدہ یہ امام زید سے روایت ہے جی قلص یلقے قلص میں فرمایا کہ قے جو ہے وہ حدث ہے تب اس میں اطلاق ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ منہ بھر ہو یا نہ ہو مطلقاً فرمایا ہے کیا کیا ہے مطلق فرمایا یہ کیا ہے ناقض ہے جی لیکن کالا فل مغرب شکر ہے مغرب جو لغت کی کتاب اس میں یہ ہے کہ قلص مطلقاً قے کو نہیں کہتے قلص یلقے او مل الفم قلص وہ قے جو منہ بھر ہوتی ہے تو اب تو یہ باقی ائمہ کا مذہب بنا یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا جی بس اس پر نہیں صحیح استدلال اس حدیث کے ساتھ کس پر کہ قے قلیل بھی ناقض ہے کہ بن سکتی ہے جب مربی لغت میں یہ ہے کہ یہ تو منہ بھر کو کہتے ہیں چلو جی اور بابجا اطلاق قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حدث ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں اطلاق ہے جی اور بوجہ اطلاق قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حدث ہے جی ولدا قوله علیہ السلام لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا یہ جو مسئلہ بیان ہوتا ہے نا مثلا یہ لغت میں یہ ہے تو اگر آپ کی زندگی میں یہ اگر شر داخل ہو گیا نا کہ اور کو یار یہ پتہ ہی نہیں چلا تو سمجھے آپ پڑھنے پڑھانے میں پھنس جائیں گے جی یہ نہیں کہنا کہ ان کو پتہ نہیں چلا یار کمال ہے جی جہاں یہ ضرورت ہو وہاں تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں ائمہ کے بارے میں نہیں کہنا بھی امام ظفر کو نہیں پتہ چلا کہ یہ تو عربی میں کس کو کہتے ہیں وہ کوئی تو صحابی تو کہے سن وہ بھی عربی نہیں سن یہ شر نہیں چھیڑنا یہ شر نہیں چھیڑنا کہ ان کو پتہ نہیں چلا جی اچھا جی آگے بلا نقوله علیہ السلام لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا ہماری دلیل جی امام ظفر صاحب کے مقابلے میں مولانا ہمارے لیے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ایک قطرے میں اور دو قطروں میں خون سے وضو قلت رواہ دارقطنی ایضا مگر یہ کہ ہو سائل مگر یہ کہ استثناء کی ہے یعنی یہ جو خون ظاہر ہوا ہے قطرہ دو قطرے ادھر ہی جم گیا ہے چلا نہیں ہے تو یہ اس سے وضو نہیں ہے وضو تب ہے جب وہ کیا ہو الا یکون سائلا جی اے لیسا من القلیل من الدم الا یکون تو اب مراد قطرہ دو قطروں سے قلیل ہے اس سے یہ مراد ہے جی کہ قلیل اگر زہر ہوا تو وہ ناقض نہیں ہے جب تک وہ سائل نہیں بنے گا جب تک وہ ربط دارقطنی میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اسناد و ضعیف تو دلیل تو بن سکتی ہے نا اور بھی توجیہ ہیں جی اور ہماری دلیل اور ہمارے لیے مراد ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے ایک قطرے اور دو قطروں میں نہیں ہے قطرہ اور دو قطرے من الدم میں نہیں ہے قطرہ اور دو قطرے من الدم میں من الدم ہوگا فی کا معنی میں کیا نہیں ہے وضو مگر یہ کہ ہو سائل جی ہمارے لیے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے ایک قطرہ اور دو قطرے من الدم میں وضو مگر یہ کہ وہ سائل قول علی رضی اللہ تعالی عنہ حین عد الاحداث جملۃ او دسعۃ تملأ الفم اور ہماری دلیل قول ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جس وقت آپ نے شمار کیے احداث کے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، شمار کی احداث جملہ تن، اس میں یہ لفظ تھا او 10 آتن تملا الفما، یا کہ جو بھر دے منہ کو، یا تو آپ نے وہ تمل الفم کی قید لگائی ہے، تو لہٰذا جو قلیل ہے پھر وہ ناقض نہیں ہے جی، وہ حدث نہیں ہے، وہ وقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا بھائی، وہذا مشکل، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں لوٹایا جاتا وضو مگر امی عبارت نا قیء ذراع، قیء اچھا، یا بہنے والا خون جی، یا دسا جو منہ کو بھر دے، یا بول کا قطرے، یا حدث ہوا وغیرہ، یا کہکہ فی الصلاۃ، یا نوم مضطجع کی، ہاکذا اس طرح ذکر کیا گیا شروع کے اندر جی۔ پس آپ نے جو کہا ہے نا قیء و ذراعن، یہ پس ذکر کیا قیء کو مطلقاً بقول قیء و مقیداً بمل الفم، امی بات ہے، اور مطلق ذکر کیا ہے میل الفم کے ساتھ مقید نہیں کیا، اصل مطلب یہ ہے مطلق ہے نا، اس کو میل الفم کے ساتھ وہ آگے آ رہا ہے 10 آتوں جو دلیل ہم نے بنایا جی، تو مطلق جو ہے وہ اسباب میں جاری ہوتا ہے اپنے، اور مقید جاری ہوتا ہے، مگر یہ کہ جواب مراد لیا جائے بقول قیء و ذراعن ایک قسم کی قیء سے وہ جو نکلتی ہے منہ سے، وہ کون ہے؟ وہ خون ہے جو مائع ہے پتلا، یہ مراد ہے جی۔ اب اس سے تو کیا ہے وضو ہے، اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے تو یہ مراد ہے، اور قیء آگے علیحدہ ہے، اور 10 آتن تملا الفم جی، تو اس کا معنی پڑھ لے کہ 10 معنی قیء۔ وقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نہیں معروف، یہ آپ کا قول روایت کیا گیا ہے، بہقی میں موجود ہے لیکن یہ معروف نہیں ہے۔ معروف اس طرح روایت کیا ہے بہقی نے خلافیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لوٹایا جائے وضو کتنی چیزوں سے؟ بول کے قطروں سے، خون بہنے والے خون سے، اب دم سیل بھی ہماری دلیل ہے، اور قیء سے جی، اور 10 سے جو منہ کو، اور مضطجع کی نیند، اور رجل کا کہکہ فی الصلاۃ، اور خون کا نکلنا، لیکن اس میں سہل بن عفان ہے وہ ضعیف راوی۔ اچھا، حین عدہ، حین محض کہا ہے یہ اس لیے کہ وہ جو مفہوم مخالف ہوتا ہے نا وہ احناف کے نزدیک معتبر نہیں ہے جی، محض صحیح ہوگا استدلال جب کہ سکوت مارز بیان میں ہو تو، السکوت فی مارز البیان بیان، اور ضبط دلالت کرتا ہے حصر پر کہ آپ نے شمار کیا، ہاذا عبارت عبدالغفور، لیکن میں کہتا ہوں یہ جو بیان کی ہے نا نہیں حاجت یہاں اس مفہوم مخالف کے اعتبار کی، جو کہ بات بالکل واضح ہے، یا ہونا سکوت کا موضع بیان میں بیان، کیونکہ حصر صریح ہے آپ رضی اللہ عنہ کی کلام میں، کیا آپ نے گنا نہیں بھی شمار کیا آپ نے چیزوں کو، تو وہ یہ چیزیں ہیں، تو جب گنی ہے کہ بھئی احداث یہ ہے تو اثر سمجھ آ گیا کہ اے گل جی۔ او 10 آتن کی بے فتح دال کیا معنی ہے اس کا؟ کون لکھا تھا کو منتخب لگوا دے والے نا کس تھا دے گا تھلے نہیں لکھا، او 10 آتن ہے صحیح عبارت موٹی، اگے لکھے ہیں بے فتح دال قیء ہے، کس تھا دے لکھے ہے؟ چلو جتھے بھی لکھے ہے یار، میں ہر سال نمیاں کتاباں لما تانگ لیں جی۔ قل تو غریب واخرج البہقی فی الخلافیات
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لٹایا جائے وضو 7 چیزوں سے، تو نصب الرائے کے اندر جو موجود ہے. ہاں اور ہماری دلیل قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت شمار کیا آپ نے سارے احداث کو، تو آپ نے فرمایا او 10 تملا الفما، 10 میں نے کہ جو منہ بھر ہو. جی ہماری دلیل قول علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت شمار کیا آپ نے سارے اعضاء کو، فرمایا او 10 تملا الفم وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْقَلِيلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَثِيرِ. بس امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا دلیل دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مبارک فرمائی وضو نہیں کیا. امام ظفر نے کیا دلیل دی ہے کہ قلس کیا ہے، مطلقاً ہے. تو اور دوسری جگہوں میں یہ ہے کہ سے وضو ہے، سے کہ کوئی نہیں. تو جب متعارض ہو گئے اخبار، کیا ہو گئے، لہذا جو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے نا کہ آپ نے کہ فرمائی تو وضو نہ فرمایا، حمل کیا جائے گا مارواؤ شافعی کو قلیل پر کہ وہ قلیل تھی اس لیے وضو نہیں فرمایا. اور یہ جو ہے کہ القلس و حدث و مارواؤ ظفر رحمہ اللہ کو حمل کیا جائے گا کس پر، تاکہ تعارض ختم ہو جائے، سمجھے ہی ایشا بس. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ، اگر تو کہے قانون بیان کرتے ہیں کہ وہ پڑھا ہوا ہے دوبارہ، کہ جب متعارض ہو جائیں 2 سنتیں تو رجوع ہوتا ہے صحابی کے اثر کی طرف، اور یہاں تحقیق پایا گیا اثر حضرت علی کا، تو پس کیوں نہیں رجوع کیا گیا خبرین سے اس. تو ہم کہتے ہیں صحابی کا اثر جب غیر معقول ہو، غیر معقول المعنی ہو، تو وہ محمول ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھیا قانون، وہ سما پر محمول ہے، اس لیے کہ وہ غیر مدرک بالرائے ہے حتیٰ کہ ہو جائے وہ کیا. اور صحابہ پاک جو ہیں وہ متہم نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے تیار کرتے تھے، اس میں نہیں ہے، ورنہ ساری امان ہی اٹھ جائے گی. پس متعین ہو گیا کیا، اور اثر اب جو حضرت علی کا ہے یہ تو تیسری حدیث بن گئی، سنا جی. اور نہیں جائز لوٹنا سنتین سے کدھر، یہ ایک طرف 2 سنتے ہیں، ایک طرف 2 حدیث، ایک طرف 1 حدیث. تو ہمارے نزدیک یہ قانون نہیں ہے کہ 2 والی جانب ترجیح پا جاتی ہے، کثرت ادلہ سے ترجیح نہیں ہوتی. پس اسی طرح اثر جو حمل کیا گیا سما پر وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ سنت ثالثہ ہے. تو اب جب متضر ہو گیا لوٹنا اور رجوع کرنا اثر کی طرف، تو پھر خام خواہ توفیق ہوگی، کیا ہوگی، تو توفیق کریں گے جی. تو پس توفیق دی ہم نے دونوں کے درمیان، جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ ایک سے مراد قلیل ہے اور ایک سے مراد کثیر ہے. اور جب متعارض ہو گئے اخبار تو حمل کیا جائے گا اس حدیث کو جو اس کو روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، کس پر، قلیل پر. اور وہ حدیث کی روایت کیا اس کو امام ظفر رحمہ اللہ نے، حمل کیا جائے گا کس پر، کثیر پر. شاباش جی. اور جب متعارض تو حمل کیا جائے گا اس حدیث کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، عمل کیا جائے گا قلیل پر. اور اس حدیث کو جس کو روایت کیا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اس کو عمل کیا جائے گا کثیر پر. والفرق بین المسلکین ما قدمناہ. بس. اور فرق مسلکین میں وہ ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا.
معتاد اور یا معتاد. مسلکین سبیلین اور ان دونوں کا غیر. وہ دیکھو جی جی ما قدمنا ہو جی جی، یعنی معتاد میں ظہور علامت ہے خروج کی محل سے جی، برخلاف غیر معتاد کے کہ اس میں جب تک وہ چلے نہیں تو وہ بادیہ بنے گا، خارجہ نہیں بنے گا. تو یہ بھی ہم نے پہلے فرق بیان کر دیے. اور مسئلہ کین ایک ہے سبیلین، ایک ہے سبیلین کا غیر، تو ان میں فرق ہے. سبیلین میں جب منہ پر نجاست آ گیا ہے تو انتقال پایا گیا ہے، لیکن جب اوپر سے چمڑا ہٹا ہے تو یہاں انتقال کوئی نہیں ہے. اور فرق مسلکین میں او تھلے دیکھ، یعنی معتاد اور غیر معتاد. یہ جواب ہے کن کو؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی سیلان کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا جی، تو اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا کہ اصل میں انتقال ہوگا تو وہ جنا وضو ٹوٹے گا جی. اور فرق مسلکین میں وہ ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کی ہے، پچھلے صفحے سے ساری جڑی تفصیل پڑھی ہے جی. اور فرق مسلکین میں وہ ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے جی. وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتحاد المجلس وعند محمد رحمہ اللہ يعتبر اتحاد السبب وهو الغثیان. اچھا جی. اور اگر کہے کہ کسی نے متفرق طور پر اس حیثیت سے کہ اگر جمع کرے تو منہ بھر ہے، تو یہ کہے ناقض ہے کہ نہیں، اس میں صاحبین کا اختلاف ہے. اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ اعتبار ہے مجلس کے اتحاد کا. اگر ایک جگہ ایسا ہوا ہے تو یہ ناقض ہے، اگر کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں تو یہ ناقض نہیں ہے. کن کے نزدیک؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جو غثیان ہے نا بھی اندر کی متلی، یہ تو باطنی چیز ہے، اس پر ہمیں کیا پتہ جی، یہ تو آپ کے نزدیک ہے، سمجھے ہی. اور اتحاد المجلس اس لیے کہ مجلس کے لیے اثر ہے متفرقات کے جمع کرنے میں بہت ساری چیزوں میں جی. اور پچھلا پڑھیا سی اللہ کی قسم بھی فقہ سی تے دین سی جی جڑا سارا آدھا ہے ادھر تھوڑا جہا بڑا ویک کے دماغ جو کٹ دیتی ہر شے وہ چھوٹیاں سے نکل گئی ہیں جی. ان نال جوڑو، بہت ساری متفرقات میں مجلس جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، مجلس کو دخل ہے اس میں جی. تو ویک یو تابر اتحاد المجلس. دوسرا وہ تھلے بھی سی تھے بھی یہ کہ لینا اس لیے کہ مجلس کے ایک ہونے کے لیے مدخل ہے متفرقات کے، جیسا کہ آیت جو مولوی عثمان نے بار بار تلاوت کی ایک مجلس میں تو کتنے سجدے ہیں، کیونکہ نہیں واجب مولوی عثمان پر مگر ایک ہی سجدہ. تو اب متفرقات جو ہے مجلس کا ایک ہونا یہ متفرقات کو ایک بنا دیتا ہے. اچھا جی. اور عندہ محمد رحمہ اللہ اعتبار ہے سبب کے اتحاد کا، اعتبار ہے اس لیے کہ حکم ثابت ہوتا ہے سبب کے ثبوت کے مطابق. اور وہ جو نا سبب کیا ہے وہ ہے غثیان. طبیعت کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے تو بار بار الٹی آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ غثیان تھا اگرچہ کچھ یہاں کی وہاں کی یہ جمع کریں گے منہ بھر بن گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے. اور اگر اس کی طبیعت سکون میں ہو گئی ہے پھر کچھ دیر آ گئی اگرچہ ادھر بیٹھے ہی آ گئی ہے تو یہ جمع نہیں کریں گے، یہ جمع آگے سمجھ. یو تابارو اتحاد السبب اس لیے کہ جزمی بات ہے سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہی ہوتا ہے جی. ظاہر ہر ایک کی اپنی دلیل ہے جی. وَهُوَ الْغَثَیان بالغین مجمع پھر سا مسلسہ یا منقوطہ صرف اندر نا
ضبط دسیا نے جی بھی یہ انج لفظ پڑھنا ہے جی او ویکھو تو 4 نمبر تے غسیان میں غسط نفس ہو حاجت ود طربت کی طبیعت اس کی مضطرب ہوگی پریشان ہوگی اور جی بندے کہتے میں نے الٹی آ رہی ہے سرہ بہی فی الصحاح اچھا جی کہہ دیں گے اور اگر کہے کہ متفرقاً اس حیثیت سے اگر جمع کی جائے تو بھر دے منہ کو پس ہندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتبار کیا گیا ہے مجلس کے اتحاد کا اور ہندہ محمد رحمہ اللہ اعتبار کیا گیا ہے سبب اتحاد کا اور سبب غسیان ہے اور طبیعت کا پریشان ہونا جی کیا جائے تو بھر دے منہ کو پس اندہ یوسف رحمہ اللہ اعتبار کیا گیا ہے مجلس کے اتحاد کا اور اندہ محمد رحمہ اللہ اعتبار کیا گیا ہے سبب کے اتحاد کا اور سبب غسیان ہے ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا بس مسئلہ سمجھے پھر وہ شے جو حدث نہیں یعنی حدث کا سبب نہیں حدث کا وہ چمڑا اوپر سے ہٹ گیا نیچے سے خون زہر ہو گیا سرخ زہر ہوا تو جو شے حدث نہیں نہ حدث کا سبب نہیں وہ شے نجس بھی نہیں یعنی ہوا ما لا یکون طاہرا جی وہ نہ ہوگا بے مطلب ہے کہ بے نجس ہو یہ بات نہیں ہے سمجھے ہی ایشا بس اگے چل اور دیکھا نا 5 نمبر تے تھوڑے کو کی یہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں حدث لقلت ہی مثلا کئے قلیل تھوڑی کئے آئی ہے تو کپڑے پر لگ گئی ہے چونکہ یہ ناقض وضو نہیں ہے لہذا یہ نجس بھی اور دم اگر چھوڑا جائے تو جاری نہ ہو اگر اس پر کسی نے اپنا کپڑا لگایا وہ اس کے ساتھ لگ گیا تو کپڑا نجس یہ مطلب ہے جی دھیان کریں اگے یوروا ذالک عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وہو الصحیح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہی روایت کیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے اور یہی صحیح ہے یعنی ان جو ہوتا ہے نا ان یہ روایت کے چلانے کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اشارہ ہوتا ہے اختلاف کی طرف اختلاف نہیں اس سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ روایت ہے ان سے یہ اندہ ہو یا کالا ہو تو پھر اختلاف ہوتا ہے جی وہ جب کالا ظفر رحمہ اللہ سمجھے ہی تو وہ ہو وہ صحیح ہو وہ ہو یہ اعتراض کیا قول محمد رحمہ اللہ سے کہ وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ حدث کا تو سبب نہیں لیکن کیا ہے اللہ کان الہندوانی رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے قول محمد کے ساتھ اور ایک جماعت اعتبار کرتی تھی کن کا بھئی جن کو بدن پر زخم ہے نا ان پر نرمی کرتے ہوئے ظاہر زخموں سے کچھ نہ کچھ کپڑے کے ساتھ لگتا رہتا ہے تو ان کو سارے کپڑے بار بار دھوئے مشکل ہے ان کے لیے جی حتیٰ کہ اگر پہنچے ان کے ایک کو اکثر درم کے تو نہیں منع کرے گا اس کپڑے میں اگر وہ غیر سائل ہے کیا ہے سائل نہیں ہے تو نماز ٹھیک ہے اس کی لگے لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِدْ بِهِ الطَّهَارَةُ اس لیے کہ وہ جو نظر آ رہا ہے نا وہ شرعی حکم کے اعتبار سے نجس نہیں ہے ویسے تو نجس ہے ہی ہے لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے نجس نہیں ہے تو قانون وما لا یکون نجسا حکمن لا یکون جو شرعی حکم میں شریعت کا حکم یہی ہے نا کہ جب تک جاری نہ ہو تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا تو جو نجس نہیں ہے وہ حقیقت میں بھی نجس نہیں ہے کیونکہ نہیں ٹوٹی اس کے ساتھ تو قانون اور وہ شے کہ نہ ٹوٹے اس کے ساتھ نہیں ہوتا نجس حکمن انہوں نے کیوں لکھا ہے کوئی نہیں انہوں نے قانون لکھے بین استور دیے
اور وہ کہ نہ ٹوٹے اس کے ساتھ طہارت نہیں ہوتا، وہ حکمن نجس نہیں ہوتا جی۔ چلو بھائی کی ہو سکتا ہے، حکمن اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ نجس وہ ہوتی ہے کہ حکم کرے شرع اس کی آگے سمجھ، اور شرع نے تو قلیل کے جو جاری نہیں ہوا اور جو کم کہے منہ بھر کہے نہیں ہے ان کے نجس ہونے کا تو کیونکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹا جی، ہے سو لم ینتقض۔ توجہ کریے یار، اگر تو کہے کہ طہارت کا نہ ٹوٹنا جی کیا یہ نہیں دلالت کرتا شے کے نجس نہ ہونے پر، شے کے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نجاست اپنے محل میں جیسے بول مسانے میں اور گندگی معدے میں یہ کیا ہے، باوجود ہے کہ جب محل میں جب تک ہے طہارت کہ ٹوٹتی ہے، تو پتہ چل گیا کہ طہارت کا ٹوٹنا لازم نہیں ہے کس کو، بھی شے نجس بھی ہو طہارت نہ ٹوٹے یہ جائز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ انتقاض اگرچہ نہیں لازم کس کو، کہ جہاں بھی نجاست ہوگی وہاں خام خواہ انتقاض ہی ہوگا، بس وہ لازم ہے نجاست کو بشرط عدم بقایا فی محلہا، کہ جب نجاست اپنے محل میں باقی نہیں رہے گی نا تو اب اس کو انتقاض لازم ہے، اب اس کو، اور وہ جو نہ ہوگی حدث تو نہیں ٹوٹے گی اس کے ساتھ اگرچہ نہ باقی ہو، سنیں جی جو حدث نہیں ہے اس کے ساتھ اگر جب اپنے محل میں نہ ہو تب بھی وہ اس سے نہیں ٹوٹے گی جی، سمجھیے جی۔ اے شاباش جی، مثلا پیشاب مسانے سے چل پڑا ہے، نالی سے باہر نہیں آیا، جو آنتڑیوں میں ہے وہ چیز آگے چلی گئی ہے اور ارسلان کو زور دے رہی ہے کہ لیٹرین چل سبق پھر پڑا گے، تو جب تک وہ زور دیا اس نے تو نیچے تو گئی ہے نا، تب بھی تو زور پڑا ہے، لیکن چونکہ ابھی مقص کے منہ پر نہیں آئی اس لیے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ پھر وہ شے جو نہیں ہے حدث اور سبب حدث نہیں ہے نجس، روایت کی گئی ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ کون مالا یکون حدث جو ہے نہیں ہے نجس حکمن یعنی شرعی حکم کے اعتبار سے، کیونکہ نہیں ٹوٹی اس کے ساتھ طہارت۔ پھر وہ شے جو نہیں ہے حدث نہیں ہے نجس، روایت کی گئی ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے نجس حکمن کیونکہ نہیں ٹوٹی اس کے ساتھ طہارت۔